حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ آج ہم لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ان کی زندگی کے حالات اور ان کی زندگی کے حالات سے اسباق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ دنیا میں واحد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شخصیت ہے کہ جن کو نبی کے 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کا موقع ملا، یعنی یہ فضیلت پچھلے 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی کو نہیں ملا تھا۔ کسی بھی نبی کے 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے زوجیت میں ایک شخص کے ماتات نہیں آئیں، وہ صرف واحد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا موقع دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگائی، جبکہ عرب کے ہر گھر میں شراب کی گھٹی پلائی جاتی تھی، پی جاتی تھی، اور ہر گھر شراب سے بھرا جاتا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دو بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، پہلی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں کی دونوں بیٹیوں سے پہلے نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے۔ یہ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب جو کہ اللہ کے رسول کا چچا تھا، ابو لہب کے 2 بیٹے سے آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ گویا ابو لہب کے دونوں بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، لیکن جب ابو لہب کی شرنگیزی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی بدماشی اور مسلسل فتنے و فساد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ لہب نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب سورہ نازل فرمایا، جب یہ سورہ نازل فرمایا تو وہ دونوں کے دونوں اور آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں آ گئے۔ پہلے دشمنی تو تھی، لیکن جب قرآن مجید کی سورت نازل ہوئی تو اور غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، بیٹا تم لوگوں کی وفاداری اسی میں ہے کہ تم نبی کے 2 بیٹیاں تمہارے ماتات ہے نا، تمہاری نکاح ہو چکا ہے، ان دونوں کو طلاق دے دینا، ان دونوں کو طلاق دے دینا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ام کو رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عتبہ سے ہوا تھا، ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عتیبہ سے ہوا تھا۔ نکاح تو ہوا تھا لیکن وداعی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا لیکن وداعی نہیں ہوئی، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر جیسے یعنی کفر جیسے لوگوں سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دونوں لڑکیوں کو بچا لیا۔ دونوں کے دونوں ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی، اور وداعی ہونے سے پہلے ان دونوں نے طلاق دی، بلکہ عتبہ نے طلاق دیا۔ عتیبہ نے نبی کے پاس طلاق دینے کے بعد اس نے نبی کے چہرے پر تھوکا، نبی کے چہرے پر تھوکا، اللہ کے رسول کو سخت تکلیف ہوئی، اور آپ نے اس موقع پر بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر تیرے کتوں میں سے کتا نافذ کر دے، مسلط کر دے۔ جب یہ بد دعا ابو لہب نے سنا تو بہت پریشان ہوا اور بولا، محمد کی دعا بیکار جانے والی نہیں، محمد کی دعا رائے گاہ جانے والی نہیں۔ وہ مسلسل اپنے بچے کے ساتھ رہتا تھا، وہ جہاں بھی جاتا تھا اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن ایک مرتبہ سفر میں نکلا اور ساتھ میں عتیبہ کو بھی لے کر چلا، اور وہاں پر راہ سے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہ پورا سامان اکٹھا کیا گیا، سامان کو ایک بڑے کٹے کی شکل میں اس کو بنایا گیا،
اوپر عتبہ کو سلایا گیا اور اطراف میں سارے لوگ سو گئے، لیکن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنگلی جانور آیا اور آ کر اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر کے چھوڑ دیا۔ تو یہ دونوں کے دونوں عتبہ اور عتیبہ نبی کے بچوں کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، طلاق دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان دونوں کے بدتمیزی کرنے کی وجہ سے اور یعنی بدسلوکی کی وجہ سے اللہ نے بدلے میں ایسا داماد دیا جو کہ داماد قیامت تک والے لوگوں کے لیے نمونہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا نکاح ہوا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن وہ جنگ بدر کے موقع پر بیمار پڑ گئیں، جنگ بدر کے موقع پر بیمار پڑ گئیں، جنگ بدر کو جانا ہے، رقیہ رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہیں، تو اللہ کا رسول نے کہا عثمان تم جو ہے رقیہ کی خدمت کے رکے رہو، کیوں یہاں پر کوئی بھی خدمت کرنے والا نہیں، کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، شدت کی بیماری ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی خدمت کی وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جیت کر واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی انتقال ہو چکا ہے اور وہ تدفین کر کے ادھر واپس ایسے لوٹ کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول مدینے سے اس طرح آ رہے ہیں۔ تو اس طرح یعنی جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، تو 2 ہجری میں رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے 1 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا، اور نکاح کے بعد وہ نکاح بھی زیادہ نہیں رہ سکا، مطلب وہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی وہ انتقال کر جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عثمان میری 2 بیٹیاں تھی، میں نے تم کو دے دیا، اگر اور ایک بیٹی ہوتی، اگر انتقال کر جاتی پھر اور ایک بیٹی میں تم کو نکاح میں دیتا۔ اس طرح اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتے اور ایک بعد دیگر انتقال کر جاتی، میں 100 بیٹیوں کو نکاح میں تم سے کرتا تھا۔ اس قدر عظمت والے صحابی تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی صفات کو انہوں نے اڈاپٹ کر رکھا تھا۔ اللہ کے رسول کی صفات میں سے حیا، آپ انتہائی حیا والے تھے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے ذرا پنڈلی سے ہٹے ہوئے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جا رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی داخل ہوئے اللہ کے رسول سیدھا بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیتے ہیں۔ اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کا رسول صدیق آئے آپ نے کپڑوں کو صحیح نہیں کیا، فاروق آئے آپ نے کپڑوں کو صحیح نہیں کیا، اور جب غنی آتے ہیں تو آپ کپڑوں کو سیدھا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں اس بندے سے کیسے شرم نہیں کرتا جس سے فرشتے شرما جاتے ہیں، جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، اس قدر حیا والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میں کیسے ان سے پردہ نہیں کرتا، میں کیسے ان سے حیا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عظمت ان کو دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی 5 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر، فلاں موقع پر جنت کی خوشخبری، فلاں کے موقع پر جنت خوشخبری، فلاں موقع پر، فلاں موقع پر، فلاں موقع پر، ایک ہی زندگی میں 5 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ عظمت والے صحابی ہیں۔ اگلی درس میں انشاءاللہ اگلی باتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے حیا، ان کی جود و سخا اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔